للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله العظيم. قابل صد احترام محب گرامی وقار عالی جناب حضرت مولانا حافظ صاحب اللہ، میں حضرت کا نام تو نہیں جانتا ہوں. ہمارے ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ میرے استاذ کو استاذ نکلے حضرت سبحان اللہ. جو ہمارے اساتذہ میں ہیں حضرت مولانا مفتی حنیف فاطمی صاحب اللہ، یہ ان کے بھی استاذ ہیں سبحان اللہ. اور دیگر معزز و مکرم حاضرین کرام، عزیز بزرگوں، نوجوان میرے ساتھیوں اور جملہ تحریک کی سنی دعوت اسلامی کے عظیم و بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے مبارک، جس آیت کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس کے متعلق کچھ معروضات آپ کی خدمت میں پیش کروں. آئیے اس سے پہلے ہم اور آپ مل کر نہایتی ادب اور احترام کے ساتھ ہمارے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور تاجدار کائنات رحمت عالم نور مجسم ارواحنا فداہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس میں جس طریقے سے میں پڑھا ہوں اسی طریقے سے بآواز بلند ہدیہ درود السلام کا نذرانہ پیش کرے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلى الله تعالى عليك وسلم. ہمارے دین کی حقانیت کے یہ دونوں شاہد ہیں. ہمارے دین کی حقانیت کے یہ دونوں شاہد ہیں، معین الدین اجمیری، محب الدین جیلانی. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے مبارک، آج ہم اور آپ سنی دعوت اسلامی کے اس مرکز پر یاد سرکار سیدنا حضرت سیدنا حسن خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس جشن میں حاضر ہوئی. اللہ رب العزت جل جلالہ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ مقدس میں قبول فرمائے، اور جس طریقے سے وقت کی قربانی دے کر حصول علم کے لیے آپ تمامی حضرات یہاں پر تشریف لائے ہیں، اللہ رب العزت جل جلالہ دین و دنیا کے علم سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. میں آپ تمام سے گزارش بھی کرتا ہوں کہ صرف سن کر کے نہ چلے جائیے گا، بلکہ سننے کے بعد پیغام غریب نواز کو اپنے دامن میں لے کر اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کرنے کا جذبہ لے کر یہاں سے اٹھے، اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کا منصوبہ بنا کر یہاں سے تشریف لے جائے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس آیت کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت جل جلالہ اس کے سلسلے میں مجھے حق کہنے کی، آپ تمامی حضرات کو حق سننے کی، اور سب سے پہلے مجھ گنہگار فقیر بندے کو آپ سب کو حق پر عمل کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ اندازہ لگائیے
اللہ رب العزت جل جلالہ اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتا ہے، اس لیے کہ شیطان نے جب اس کو دھتکار کر زمین پر پھینک دیا گیا اور جو شیطان نے نافرمانی کی تو میرے اللہ نے فرمایا ابا واستکبر وکان من الکافرین، اسے جب دھتکار دیا گیا تو شیطان نے اللہ عز و جل سے عرض کرنے لگا میرے مولا تو نے جس انسان کی وجہ سے مجھے دھتکار دیا ہے، میرے اوپر تو نے لعنت کا توق ڈال دیا ہے، ابھی اسی انسان کو میں قیامت تک گمراہ کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت جل جلالہ نے شیطان کے حربوں سے اپنے بندوں کو بچانے کے لیے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کا انتخاب فرمایا، انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد اولیاء کرام کا اللہ نے انتخاب فرمایا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک بات اچھی طریقے سے یاد رکھیں، اسلام، مذہب اسلام معجزات کا اور کرامتوں کا محتاج نہیں رہا ہے۔ اللہ کا یہ پسندیدہ دین جب بھی لوگوں کے سینوں تک پہنچا ہے، جب بھی لوگوں کے گھروں تک پہنچا ہے، اللہ نے اس دین کے لیے کبھی کرامتوں کا اولیاء کرام نے مظاہرہ نہیں کیا اور انبیاء کرام علیہ السلام نے معجزات کا اظہار کیا ہے۔ یقیناً میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈوبے ہوئے سورج کو واپس پلٹا دیا اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ اے لوگوں دیکھو مکے کے کافروں، جو سورج ڈوب چکا ہے اس سورج کو میں نے واپس پلٹا دیا، اب تو کلمہ پڑھ لو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا۔ چاند کو دو ٹکڑے کر کے میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا، اور اسی طریقے سے درخت کو اس کی جڑوں سے نکال کر کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا، اور اسی طریقے سے اولیاء کرام کی مقدس زندگی دیکھے۔ اللہ اکبر، سرکار سیدنا خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جب ہندوستان میں تشریف لائے تو کیسی مخالفتیں چل رہی تھی، کیسی دشمنی چل رہی تھی۔ ایک انسان ایک جگہ سے دوسری جگہ کا جو سفر طے کرتا ہے اس کی زندگی کا کوئی مقصد ہوا کرتا ہے۔ اب آپ یہاں سے کوئی دوسرے ملک کو جانا چاہتے ہیں، دوسرے شہر کو جانا چاہتے ہیں، انسان کی زندگی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں وہاں پر جا کر کچھ دولت حاصل کر لوں، کچھ تجارت کر لوں۔ اللہ اکبر، اللہ کے برگزیدہ بندوں کا معاملہ یہ تھا کہ جس جگہ سے ایک جگہ سے دوسری جگہ اگر وہ منتقل ہوتے تو تجارت کی نیت سے بھی اگر وہ جاتے تو ان کی سب سے پہلی نیت یہی رہتی میں تجارت بعد میں کروں گا، اللہ کے دین کو پہلے ان تک پہنچا دوں گا۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی شمع میں ان کے سینوں میں روشن کر دوں گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے والوں، ہندوستان کی سرزمین پر بڑے بڑے بادشاہ یہاں پر تشریف لائے ہیں، ایک سے ایک بادشاہ یہاں پر آیا، حکومت کرنا چاہا، اور کچھ بادشاہوں نے حکومت بھی کی ہے اور کچھ بادشاہوں نے شکست کھا کر کے یہاں سے روانہ بھی ہو گئے ہیں۔ میں کہاں سے عرض کروں، اللہ اکبر، سرکار خواجہ ہند الولی عطائے رسول جب بارگاہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم میں تشریف لائے تھے، اللہ اکبر، آپ کے پیر و مرشد حضرت سیدنا عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تشریف لائے۔ آپ جانتے ہیں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا اے معین الدین ہندوستان تشریف لے جانا، ہندوستان جا کر وہاں پر میرے دین کا کام کرو، وہاں پر دین کا کام کرو اور اللہ کی توحید کا جام وہاں کے رہنے والوں کو عطا کر دو۔ اللہ اکبر، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جب ہندوستان تشریف لا رہے تھے، شہاب الدین غوری جو بادشاہ وقت تھا وہ یہاں پر پہلے سے آ چکا تھا اور ہندوستان کے اوپر حملہ کر چکا تھا، اور اس کے بعد اس شہاب الدین غوری کو بہت کراری شکست مل چکی تھی۔ اس کے بعد جب وہ ہندوستان آیا تھا اس کے پاس گھوڑے بھی تھے، اس کے پاس ہتھیار بھی تھے، اس کے پاس ہاتھی بھی تھے، اس کے پاس فوج بھی تھی، اس کے پاس دولت کا مار بھی تھا، اس کے باوجود بھی ہندوستان سے وہ شکست کھا کر واپس جا رہا تھا۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے باروں،
سلطان الہند عطائے رسول حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہندوستان کی جانب جب تشریف لے آ رہے تھے تو شہاب الدین غوری کی نظر پڑتی ہے، اور شہاب الدین غوری اپنے ایک ساتھی اور سپاہی کو بھیجا کر کے کہتا ہے کہ یہ چہرے سے بڑے اللہ والے معلوم ہوتے ہیں، یہ چہرے سے صوفی بزرگ معلوم ہوتے ہیں، ذرا جا کر کے پوچھو وہ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں۔ چند خلفاء کو لے کر کے کم و بیش 11 خلفاء آپ کے ساتھ تھے، 11 لوگوں کو لے کر کے کہاں جا رہے ہیں؟ یہ راستہ تو ہندوستان کی جانب جاتا ہے، کیا یہ ہندوستان میں جانا چاہتے ہیں؟ شہاب الدین غوری کا ایک سپاہی آ کر کے حضرت سلطان الاولیاء فی الہند سیدنا خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کرتا ہے، اے حضور آپ کہاں پر تشریف لے جا رہے ہیں؟ کیا آپ ہندوستان تشریف لے جا رہے ہیں؟ وہاں کا ماحول بہت خراب ہے، آپ وہاں پر تشریف نہ لے جائیں، ہمارے بادشاہ آپ کو بلا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، میرے غریب نواز جلال میں آ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ بادشاہ نے مجھے بلایا ہے، میرے بادشاہ کو اگر مجھ سے کام ہے تو اس سے کہے کہ وہ آ کر مجھ سے ملاقات کرے، اس لیے کہ معین الدین کسی بادشاہ کے پاس نہیں جاتا، معین الدین تو دربار رسول کی خیرات لے کر ہندوستان آ رہا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ایمانوں، آپ اندازہ تو لگائیے، شہاب الدین غوری جب غریب نواز سرکار کے پاس آ کر عرض کرتا ہے حضور آپ کہاں پر تشریف لے جا رہے ہیں؟ میرے خواجہ معین الدین نے فرمایا ہندوستان جا رہا ہوں، تو اس نے آپ کے قدموں کو پکڑ لیا اور عرض کرنے لگا حضور آپ تو اللہ والے نظر آ رہے ہیں، آپ کے چہرے سے نور کی شعاعیں ٹپک رہی ہے، حضور مجھے تو ایسا محسوس ہو رہا ہے آپ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے، اس لیے کہ جو چہرہ نظر آ رہا ہے ایسا چہرہ اللہ نے اگر کسی کو عطا فرمایا ہے تو اولاد رسول کو ہی عطا فرمایا ہے، اللہ کے حبیب کی اولاد کو ہی عطا فرمایا ہے۔ آپ وہاں پر ابھی تشریف نہ لے جائیں، آپ چلے میرے ساتھ، اور خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا ہاتھ پکڑ کر جب شہاب الدین غوری اپنے خیمے کے طرف لے جاتا ہے تو کیا دیکھتے ہیں غریب نواز سرکار کہ کئی ساتھی شہاب الدین غوری کے کئی سپاہی زخمی حالت میں پڑے ہوئے ہیں، اور کوئی تو موت کی آغوش میں جا چکا تھا، اتنے زخم کھا کر کے آئے تھے۔ اور اس کے بعد خواجہ غریب نواز سے جب شہاب الدین غوری نے عرض کیا حضور آپ ہندوستان تشریف نہ لے جائے، اس لیے کہ ماحول بڑا سخت ترین ہے، ماحول بہت خراب ہے۔ سنو اس وقت غریب نواز سرکار نے کیا فرمایا، او شہاب الدین تو زمین کے اوپر قبضہ کرنے جا رہا تھا، ہم زمین کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے نہیں جا رہے ہیں، ہم ہندوستان کے لوگوں کے دلوں میں مصطفیٰ جان رحمت کی محبت کی شمع روشن کریں۔ ماحول خراب ہو چکا تھا، جو ماحول اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے شہر مکہ میں تھا، بچی پیدا ہوتی تو بچیوں کو زندہ زمین میں دفن کر دیا جاتا تھا، بچیوں کو پہاڑوں کی بلندیوں سے پھینک دیا جاتا تھا، اللہ اکبر، بچیوں کو مرحوم سمجھا جاتا تھا۔ ہندوستان کی سرزمین پر ہند الولی عطائے رسول تشریف لانے سے پہلے یہاں کا ماحول اتنا بدتر ہو چکا تھا، ایک 14-15 سال کی بچی کا جب شادی ہو جاتی تھی اور وہ بیوہ ہو جاتی تھی، اللہ اکبر، ابھی تو اس کی زندگی کی شروعات ہو رہی ہے، اس کی شادی کر دی گئی ہے اور وہ بیوہ ہو جاتی ہے تو شوہر کی چتا کے ساتھ اسے بھی جلا دیا جاتا تھا، اسے بھی جینے کا حق چھین لیا جاتا تھا۔ سرکار معین الدین نے فرمایا جس طریقے سے اللہ کے حبیب نے مکہ المکرمہ کی زمین پر بچوں کو زندہ زمین میں دفنانے سے بچا لیا ہے، اسی طریقے سے معین الدین ہندوستان کی سرزمین پر بچیوں کو جلائے جانے سے محفوظ کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ کیسا عجیب ماحول ہو چکا تھا، کیسی تحریکیں چل رہی تھی، اللہ اکبر۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب ہندوستان تشریف لائے، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، واقعات تو آپ تمام نے ہزاروں مرتبہ سنا ہے، اس سے ہمیں کچھ نکات نکالنا ہے، اس سے ہمیں کچھ سبق حاصل کرنا ہے اور ان سبق کو اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے۔ آج جو ہماری زندگی تباہی کے دہانے پر آ گئی،
آج جو مصیبتوں میں مسلمان اپنی زندگیوں کو گزارتا ہوا نظر آ رہا ہے، مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہو کر اللہ کے اس دین کو اتنا سستا کر دیا ہے، اتنا آسان کر دیا ہے۔ یقیناً دین سخت، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین آسان ہے، لیکن دین اتنا بھی تو آسان نہیں ہے، جس طریقے سے چاہے اس کا استعمال کریں۔ آج ہم کہتے ہیں نا غیر کیوں ہمارے پر مسلط ہو گئی، جبکہ میرے اللہ نے فرمایا اعلیٰ تمہیں رہو گی، کامیاب تمہیں رہو گی۔ اپنے محبوب کے امتیوں سے فرمایا ہے، حضرت داؤد کی امت سے نہیں فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت سے نہیں فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی امت سے نہیں فرمایا، بلکہ میرے اللہ نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ میرے بندو تم رنج نہ کرو، اعلیٰ تمہیں رہو گے، کامیاب تمہیں رہو گے، بلند تمہیں رہو گے، عزت دار تمہیں رہو گے، تاجدار تمہیں رہو گے، وقار دار تمہیں رہو گے، کامیابی تمہارے قدموں کو چومو گی، بشرطے کہ تم پکے کامل مومن بن جاؤ۔ ہم چھانک کر کے دیکھیں ہمارا ایمان سلامت ہے یا نہیں۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دور ایسا آئے گا، حضرت علامہ امام بخاری علیہ رحمۃ الرضوانی تحریر فرماتے ہیں کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ہاتھ میں ایمان رکھنا، ایک وقت آئے گا کہ ایک ہاتھ میں ایمان رکھنا اور ایک ہاتھ میں انگار رکھنا، یہ دونوں برابر ہو جائیں گے۔ ایمان کے اوپر استقامت کرنا اتنا مشکل ہو جائے گا، اور پھر ایمان کے اوپر استقامت کے حوالے سے قرآن مقدس میں میرے اللہ نے جو فرمایا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون۔ اللہ اکبر! جب کفاروں کی یلغار ہو جائے گی، اسلام دشمن طاقتوں کی یلغار ہو جائے گی، اس وقت تم کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی بندہ کہہ دے کہ میرا رب اللہ ہے اور پھر اس کے اوپر استقامت کے ساتھ جم جائے تو اللہ کے فرشتے اس کے اوپر نازل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے بانوں، اللہ رب العزت جل جلالہ نے خیر امت کا تاج عطا فرمایا۔ آج ہم نے اس تاج کی کہاں تک لاج رکھی ہے؟ اگر کسی نے تاج رکھی ہے، اس تاج کی لاج رکھی ہے تو سلطان الہند حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اجمیر شریف میں تشریف لائے، مخالفتیں شروع ہو گئی، اللہ اکبر ستانا شروع کیا گیا۔ اردو کے حوالے سے آپ جانتے ہیں، سارا انا ساگر پہ غصے میں بندی ہے، وہ بھی جانتے ہیں، لیکن مجھے بتائیں خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے سارے انا ساگر کو آپ کے غصے میں سمانے کے بعد کوئی ایک روایت کسی ایک کوئی مورخ نے یہ لکھا ہے کہ خواجہ معین الدین نے کہا کہ پانی اس وقت دیا جائے گا جب تم کلمہ پڑھو گے؟ کیا بتا سکتے ہیں کوئی؟ میرے غریب نواز نے نہیں کہا، بلکہ پھر سے کہہ دیا کہ جاؤ پانی جہاں سے لائے تھے وہیں پر ہو۔ یہ ہے غریب نواز کی شان۔ اس کے بعد مخالفت ایسی کہ اس کی ماں نے، پرتھوی راج چوہان کی ماں نے، اللہ نے اس کو اتنا علم عطا کیا تھا، وہ مرغوں کی بولی بھی سمجھتی تھی، وہ کتوں کی بولی کو بھی سمجھا کرتی تھی، وہ جانوروں کی بولی کو بھی سمجھا کرتی تھی۔ جب مرغ اگر کچھ کہتا تو سمجھ جاتی تھی، جانور کچھ کہتے تو سمجھ جاتی تھی، گدھے کچھ کہتے تو سمجھ جاتی تھی۔ پرتھوی راج چوہان کی ماں نے آ کر کے اپنے بیٹے سے کہا، او پرتھوی راج، ایک ایسا عاشق رسول آنے والا ہے، ایک ایسا بادشاہ آنے والا ہے، بظاہر تیری بادشاہت ہے، یہ تیری بادشاہت ختم ہو جائے گی، ایک اللہ کا ایسا برگزیدہ بندہ آنے والا ہے کہ اس کی بادشاہت صبح قیامت تک چلنے والی ہے۔ یہ کس نے کہا؟ یہ غیر مسلم کی ماں نے کہا۔ اللہ نے اس کو اسی ایسا علم عطا فرمایا تھا۔ جب غیر مسلموں کو اللہ نے ایسا علم عطا فرماتا ہے، جو اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں، اللہ ان کو ایسا علم عطا فرماتا ہے
جو اللہ کے فرما بردار بن جاتے اللہ کو کیسا کیسا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے بات پرتھوی راج چوہان کی ماں نے جب کہا تو پرتھوی راج پریشان ہو جاتا ہے، بادشاہ چلے جانے والی ہے میری؟ تو کہنے لگی ہاں تیری بادشاہ کا اختتام کا دور اب آ رہا ہے، اب تیری بادشاہ ختم ہونے والی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے باتوں اس کے بعد پرتھوی راج چوہان نے لوگوں کو جمع کرنا شروع کیا، جادوگروں کو جمع کرنا شروع کیا۔ اس کے اندر ایک جادوگر، ایک ایسا جادوگر تھا اس میں جس کو جے پال جوگی کہا جاتا ہے، آپ نے نام سنا ہوگا۔ وہ اپنے کمرے میں رہا کرتا تھا، کبھی وہ باہر نہیں آتا تھا، کبھی باہر نہیں نکلتا تھا، بہت کم نکلتا تھا۔ جے پال جوگی تک یہ اطلاع دے دی گئی کہ پرتھوی راج چوہان تمہیں بلا رہا ہے، اس لیے کہ ایک ایسا شخص اجمیر معلیٰ میں آنے والا ہے، اجمیر شریف میں آنے والا ہے، ہماری سرزمین پر قدم رکھنے والا ہے، جو ایسا انقلاب پیدا کرنے والا ہے، ہمارے بادشاہ کی بادشاہت ختم ہونے والی ہے، نئے دین کا کام ہونے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ پرتھوی راج چوہان نے ایسے 350 400 لوگوں کو بلانے لگا ہے پرتھوی راج چوہان، اور اس کے بعد جے پال جادوگر کے پاس بھی جاتا ہے کہ جاؤ ان کے پاس۔ تو جے پال جادوگر نے 350 بلکہ 400 کے قریب لوگوں کو کچھ عملیات سکھا دی، عملیات بتا دیتا ہے کہ یہ عملیات کرنا شروع کرو، جیسے ہی وہ تم کو دیکھے اور تم ان کو دیکھے تو یہ عملیات پڑھنا شروع کر دینا، یا تو وہ پاگل ہو جائے گا، یا وہ اسی وقت ہلاک ہو جائے گا، یا وہ دوسری شکل اختیار کر کے یہاں سے روانہ ہو جائے گا۔ وہ 400 لوگوں نے غلیظ عملیات اس جادوگر سے سیکھ کر کے جب سلطان الہند عطائے رسول، نواسے رسول، اللہ اکبر، شہزادے سیدنا غیاث الدین چشتی کی طرف بڑھ رہے تھے، غریب نواز سرکار اپنی نگاہوں کو جھکائے ہوئے تھے، جب وہ جادوگر قریب سے قریب تر ہونا شروع ہو گئے تو خواجہ معین الدین چشتی نے اپنی نظر اٹھا کر ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ جیسے ہی غریب نواز کی نظر ان 400 جادوگروں پر پڑتی ہے تو نظر پڑنے سے پہلے کچھ اور کلمات تھے، اور جب نظر پڑنا شروع ہو جاتی ہے تو زبان ان کے اوپر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ یہ صدائیں لگاتے ہوئے آ کر کے غریب نواز کے قدموں میں پڑ جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں لا الہ الا اللہ ہم نے پڑھ لیا ہے، اب محمد رسول اللہ تم پڑھا دو۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں میں تقدیر دیکھی۔ ولی کی نظر جب پڑ جاتی ہے تو تقدیر بدلنا شروع ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اولیاء کرام کے دامن سے وابستہ ہونا ضروری ہے، اولیاء کرام کے آستانوں سے وابستہ ہونا ضروری ہے، اور اولیاء کا فیض بھی انہیں کو ملا کرتا ہے جو اولیاء کرام کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش تو کرتے ہیں کم سے کم، ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش تو کرتے ہیں کم سے کم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ دیکھیں حسن اخلاق کا معاملہ کیا تھا، کیا عظیم کردار تھا۔ مکہ المکرمہ کی سرزمین پر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ ستایا کرتے تھے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی زمین پر، مکے کے محلوں میں اعلان فرماتے تھے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو لا الہ الا اللہ کامیاب ہو جاؤ گے، تو لوگ پتھر برسانا شروع کرتے تھے، اللہ اکبر عزتیں دینا شروع کرتے تھے۔ اسی طریقے سے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ لوگوں کے سامنے آ کر اجتماع نہیں کیے، بڑے بڑے پروگرام نہیں ہوئے، جلسے جلوس نہیں کیا کروائے گئے ہیں، بلکہ سب کو کھانا کھلانا شروع کیا، سب کا لنگر چلانا شروع کیا، اور جو بھی محتاج آتا تھا غریب نواز سرکار زمین کے اوپر رہ کر کے اس کی مدد فرماتے تھے، اور آج 800 سال کے بعد زمین کے اندر جانے کے بعد بھی مدد کرتے ہوئے نظر آ رہا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، غریب نواز سرکار کی مقدس زندگی دیکھیے، اللہ اکبر، کئی ایسی کرامتیں تو آپ سماعت فرماتے ہیں، تعلیم زندگی کے حوالے سے دیکھیے آپ،
किस तरीके से आपकी जिंदगी थी, कैसा मामलात आपके थे। आज थोड़ी सी मुसीबतें आ जाती हैं, हम चीखो पुकार करना शुरू कर देते हैं, इधर उधर भटकना शुरू कर देते हैं, कभी ये बाबा कभी वो बाबा, कभी इधर कभी उधर। बाबाओं से इनकार नहीं है, रूहानी अमलियात से इनकार नहीं है। रूहानी अमल उन्हीं से करवाया जाएगा जो कुरान मुक़द्दस और हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करते हैं। इसके अलावा अगर कोई और तरीका इस्तेमाल करके रूहानी इलाज किया जाता है तो वो रूहानी इलाज नहीं होता बल्कि शैतानी इलाज होता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवार एक शख्स आता है ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के पास। आज हमारे पास हम जरा नमाजें पढ़ते तो सबको बोलते कि भाई मैं तो नमाजी हो गया। अगर हम कुछ तालीम हासिल कर ले तो बोलते भाई हम तो ये पढ़े हुए हम वो पढ़े हुए, हम इनकी औलाद है उनकी औलाद है। इस तरीके से आज ढिंढोरा पीटा जाता है। मजहब इस्लाम को फैलाने के लिए जो हकीकी औलाद थी जिन्होंने जो कुर्बानियां पेश किए, चलकर देखो करबला की सरजमीन पर अल्लाह अकबर क्या क्या ने कुर्बान कर दिया। सबसे चहीते शहजादों को भी मैदान करबला में कुर्बान कर दिया। मेरा मौजू नहीं है बल्कि इस्लाम के हवाले से बहस करना चाहता हूँ। कितनी अजीम कुर्बानियां पेश की गई है मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवान। आज हम थोड़ी थोड़ी सी मामलात में हम बहस मुबाहस करना शुरू कर देते, एक दूसरे का गिरेबान पकड़ना शुरू कर देते। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के पास एक शख्स आता है, तवील सफर करके, आशिक था गरीब नवाज सरकार का, मोहब्बत के साथ आता है, मिठाई लेकर के आता है, कुछ मिठाइयाँ लेकर के आता है। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का मालूम था कि अक्सर वो रोजों से रहा करते, हमेशा हालत रोजा में रहते। आकर के अर्ज करता हुजूर मैं बड़ी मेहनत से अपने हाथों से बना करके मिठाई लाया हूँ, आप खा लीजिए। गरीब नवाज सरकार फरमाते रख दो मैं बाद में खा लूंगा। आप ये नहीं फरमाए कि मैं रोजे की हालत में, आपने फरमाया रख दो मैं बाद में खा लूंगा। वो शख्स थोड़ी देर के बाद अर्ज करता हुजूर आप खा लीजिए ना, खा लीजिए ना, मैं बड़ी मोहब्बत के साथ आया हूँ, बड़ी दूर से सफर करके आया हूँ, बड़ी मोहब्बत के साथ लाया हूँ, खा लीजिए। फरमाने लगे मैं खा लूंगा बाबा, बाद में खा लूंगा। नहीं हुजूर आप अभी खाइए। जब वो शख्स ने 3 मरतबा कहा अल्लाह अकबर, उसी वक्त मिठाई का डब्बा खोलते और खाना शुरू कर देते, उसकी मिठाई खा लेते और पानी पी लेते हैं। उसके बाद वो शख्स बड़ा खुश हो जाता है। अब उसके बाद अल्लाह अकबर वो शख्स चले गया। जाने के बाद मुरीदीन जो थे वो कहने लगे हुजूर क्या आपने आज रोजा नहीं रखा या आपने रोजा तोड़ दिया है? फरमाने लगे कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं रोजे से था, लेकिन ये रोजे की खजा में बात नहीं कर सकता हूँ। अगर इसकी मोहब्बत की वजह से इसका दिल टूट जाता तो इसके दिल को खोल तोड़ सकता। कैसा ख्याल था लोगों के दिलों का, कैसा एहसास था। आज हमारे पास कोई हाजतमंदी के लिए आता है, हम एक दूसरे को झिड़कते हुए नजर आते, किसी की मोहब्बतों का लिहाज हमारे अंदर नहीं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सही मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अगर कोई मुसलमान किसी की तकलीफ को दूर करने के लिए चंद कदम चलता है, चंद कदम, ये नहीं बताए कि 4 कदम 5 कदम आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर, चंद कदम चलता है, तो कल बरोज़ क़यामत मैं उस शख्स को महशर के मैदान में तलाश करूंगा और उसका हाथ पकड़कर उसको मैं जन्नत में दाखिल कर दूंगा। मदद करने की नीयत से अगर चलता है, चाहे उससे मदद हो सके या ना हो सके। अल्लाह अकबर। आज हमारा मामला तो अपोजिट होता जा रहा है, मुसलमानों की मदद करने के बजाय हम एक दूसरे के दुश्मन बनते नजर आ रहे हैं। आप देखिए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की मुक़द्दस जिंदगी को एक शख्स आता है, आपने ये भी समाप्त फरमाया, दिल्ली का बादशाह शमशुद्दीन अल्तमश के पास उसके साथ का मुकदमा चल रहा था, जमीन का मामला था। वो आया अजमेर शरीफ में, आकर अर्ज करने लगा हुजूर ख्वाजा कुतुबुद्दीन मुख्तियार काकी का मुरीद है दिल्ली का बादशाह, लेकिन वो आपकी बड़ी इज्जत करता है, बड़ी ताजीम करता है, वो आपका बड़ा एहतराम करता है। हुजूर मेरे जमीन का मुकदमा चल रहा है, आप करम फरमा दे,
تو میرا مقدمہ ختم ہو جائے گا، میں بڑا پریشان ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ اسی وقت کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنی چادر کھاندے پہ ڈالتے ہیں اور اس کسان سے کہتے ہیں چلو دہلی کی جانب۔ وہ کسان پریشان ہو جاتا ہے، اتنا جلدی خواجہ مان جائیں گے؟ اللہ اکبر۔ جلدی جلدی دہلی کی جانب تشریف لے جاتے ہیں۔ شمس الدین التمش کو اطلاع مل جاتی ہے کہ سلطان الاولیاء تشریف لا رہے ہیں، خواجہ معین الدین چشتی تشریف لا رہے ہیں اجمیر سے۔ وہ فوری اپنے بادشاہی محل سے باہر نکلتا ہے اور اس کے بعد آ کر غریب نواز کے قدموں کو پکڑ لیتا ہے، عرض کرتا ہے حضور آپ کیوں تشریف لائے؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سرکار فرماتے ہیں کہ اس کا کیا معاملہ ہے؟ عرض کرنے لگا حضور اس کا زمین کا معاملہ ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس کے معاملے کو جلدی ختم کرو، یہ بڑا پریشان ہے، یہ بڑا بے چین ہے۔ وہ عرض کرنے لگا حضور آپ کو سفر کی شفقت کیوں تو اٹھانی پڑی؟ اگر آپ کہلوا بھجوا دیتے تو اس کا کام ہو جاتا تھا، اگر آپ کسی قاصد کو روانہ کر دیتے تو کام ہو جاتا تھا، اگر اس کے ساتھ کچھ لکھ کر دے دیتے تو کام ہو جاتا تھا۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے میں جانتا ہوں شمس الدین، اگر میں کسی شخص کو بھیجتا تو اس کا کام یقیناً ہو جاتا تھا، لیکن میں اس کے ساتھ آنے سے اس کے دل کو جو خوشی ہوئی ہے، اس کے دل کو جو اطمینان ہوا ہے، اور یہ اطمینان کیسے یہ حاصل کرتا؟ اگر یہ تنہا آتا تو راستہ تمام اس کے فکر ہوتی تھی کہ میرا کام ہوگا کہ نہیں ہوگا، میری بات چلے گی یا نہیں چلے گی۔ جب میں اس کے ساتھ آ رہا تھا تو اس کے چہرے کو بار بار دیکھ رہا تھا، یہ بڑا اطمینان بڑی خوشی کے ساتھ چلتا ہوا نظر آ رہا تھا، بڑے اطمینان کے ساتھ چلتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں رسول پاک کے فرمان کو شہاب الدین شمس الدین التمش کے محل میں فرمانے لگے، اللہ کے حبیب نے فرمایا احب الاعمال بعد الایمان باللہ اذ قالوا سرور فی قلب مسلم او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان لانے کے بعد اللہ کے نزدیک سب سے محبوب اور پسندیدہ عمل اگر کوئی ہے تو مسلمانوں کے دلوں میں ہمارے تعلق سے محبت پیدا ہو جائے۔ آج دیکھیں ہمارے تعلق سے کتنوں کے دلوں میں محبت ہے، ہمارے تعلق سے کتنوں کے دلوں میں نفرت ہے، ہمارے تعلق سے دور کے لوگ تو بہت بڑی بات ہے، ہمارے تعلق سے ہمارے اپنے بھائیوں کے دلوں میں محبت ہے، ہمارے اپنے بہنوں کے دلوں میں محبت ہے، ہمارے اپنے والدین کے دلوں میں ہمارے تعلق سے محبت نہیں، کہاں جا رہی ہے؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے احباب جانتے ہیں آپ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب دہلی تشریف لے گئے تھے شمس الدین التمش کے پاس اس زمیندار کے مسئلے کو حل کروانے کے لیے، اور پھر جب واپس اجمیر شریف کو آ رہے تھے تو جانتے ہیں آپ قریب قریب 80 سے 90 ہزار لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ 80-90 ہزار لوگ اسی وقت اسلام قبول کر لے دہلی سے اجمیر آنے تک۔ غریب نواز سرکار کے نورانی چہرے کو دیکھ کر اسلام پھیلنا شروع ہو گیا ہے۔ یہ کردار رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اخلاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے احباب، آج کے دور میں آج کا دور یقیناً انتہائی کٹھن دور سے، کٹھن مراحل سے آج ہم اور آپ گزرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اسلام دشمن طاقتیں ہر چاروں طرف سے اسلام کے اوپر یلغار کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اسلام کو مٹانے کی ناکام کوششیں کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ اسلام دشمن طاقتوں کا مذہب آج محفوظ نہیں ہے، ان کی کتابیں محفوظ نہیں ہیں، ان کے طریقے محفوظ نہیں ہیں، ان کا لایا ہوا قانون محفوظ نہیں ہے۔ اگر کوئی قانون محفوظ ہے، کوئی دین محفوظ ہے، کوئی کتاب محفوظ ہے تو اللہ کی کتاب قرآن مقدس محفوظ ہے، اسلام مذہب اسلام محفوظ ہے، مسلمانوں کا کردار محفوظ ہے۔ اس لیے آج اسلام دشمن طاقتیں یہی چاہتی ہے کہ مسلمان صرف نام کا مسلمان ہو جائے، کردار سے وہ خالی ہو جائے، اخلاق سے وہ خالی ہو جائے، گفتگو سے وہ خالی ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ ایسے کٹھن مراحل کے اندر ہماری اپنی یہ ذمہ داری بنتی ہے ہم دین سیکھیں، دین کے اوپر عمل کرنا شروع کریں،
बुजुर्गान दीन की तालीमात पर अमल करना शुरू करे। सुन्नी दावत इस्लामी का पैगाम यही है। सुन्नी दावत इस्लामी हर हफ्ता आपको यहाँ पर इसलिए बुलाती है ताकि रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम से आप सबको आगाह करवाया जाए और इस दौर में हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है उस जिम्मेदारी को भी महसूस करवाया सके। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आखिरी बात सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से जानते हैं आप अक्सर रोजों से रहते थे और घर में पाका भी रहता था, रोजों के साथ साथ घर में पाका भी रहता था। एक मर्तबा आपके शहजादे जिनकी उम्र सिर्फ 13 साल, हजरत हुसामुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह, ख्वाजा हुसामुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह मदरसे से वापस आ रहे थे। रास्ते आधा रास्ता चलने के बाद चक्कर आकर गिर जाते, गिरकर बेहोश हो गए। साथियों ने उठाया, उठाने के बाद बाजू लाए और उस वक्त पानी का बोतल वगैरह तो जैसे आज स्कूल के बच्चे हम ले जाते, कॉलेज के बच्चे वगैरह, वैसा तो मामला नहीं था। मशकीज़े रहते थे, वो भी बड़े लोगों के बच्चों के पास मशकीज़े रहते, सबके पास मशकीज़े भी नहीं रहते। तो एक के पास मशकीज़ा था, उसके अंदर भी थोड़ा पानी था। वो पानी ला करके हजरत हुसामुद्दीन ख्वाजा हुसामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के चेहरे पर छिड़का गया। जब होश आता है तो थोड़ा पानी पिलाया जाता है और साथियों ने पूछा, ओ हुसामुद्दीन क्या हो गया, क्या तुमने खाना नहीं खाया? अल्लाह अकबर। हजरत ख्वाजा हुसामुद्दीन फरमाते, 2 दिन से मैं भूखा, 2 दिन से मैं भूखा। तो उन साथियों ने, वो बच्चे कोई मामले नहीं थे, वो गरीब नवाज सरकार के खलफा के बच्चे थे, गरीब नवाज सरकार के मुरीदीन के बच्चे थे। उन लोगों ने पूछा कि आपके अम्मी अब्बा क्या खाए? तो आपने फरमाया, 2 दिन से मैं भूखा हूँ, मेरे अब्बा मोइनुद्दीन 11 दिन से पाक, 11 दिन से रोजा, सुबह में रोजा रखते और शाम में पानी के साथ इफ्तार कर देते। खजूर तो हिंदुस्तान में उस वक्त मिलता भी नहीं था खजूर से इफ्तार करने के लिए। अल्लाह अकबर। जैसे ही उन लोगों ने सुना, अल्लाह अकबर, आप देखें कैसे अपनी जिंदगी को गुजार करके इस्लाम को फैलाया गया, इस्लाम को घर घर तक पहुंचा दिया गया। मुसलमानों, आज हमारे घर में इस्लाम क्यों नहीं? क्या हमारे घरों में इस्लाम है? कहाँ नजर आ रहा है हमारे घरों में इस्लाम? आज हमारे फंक्शन का जायजा लीजिए, शादी का फंक्शन होता है तो घरों में नाच गानों की महफिलें सजाई जाती है, अल्लाह और उसके रसूल के नाफरमानी वाले गीत बुलवाए जाते हैं, निकाह हो रहा है, लाखों रुपए लगा करके शादियां करवाई जा रही है मुसलमान बच्चियों की, हाथों से भी मेहंदी भी नहीं सूख रही है, बच्चियों के रिश्ते टूटते हुए नजर आ रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? गैरों के पास क्यों जाया जा रहा है? इसकी सबसे वजह यही है कि हमने अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करना है। जो गैरों के पास हम जा रहे हैं जिंदगी के फैसले करवा देंगे, तो अल्लाह ने क्या फरमाया, यस्तब्दिल कौमन गैरकुम सुम्मा ला यकुनु अमसालकुम। अगर तुम अल्लाह के दीन के साथ मजाक करोगे ना, अल्लाह के दीन के साथ खिलवाड़ करोगे, अल्लाह के दीन को छोड़ दोगे, अल्लाह को तुम्हारी कोई परवाह नहीं, अल्लाह गैर कौम के हवाले कर देगा। यही तो मामला हो रहा है। और ये भी फरमाया, यस्तब्दिल कौमन गैरकुम सुम्मा ला यकुनु अमसालकुम। हजरत हाफिज अल्लामा इमाम इब्न हजर अस्क़लानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इसकी तशरीह फरमाते हुए इरशाद फरमाते हैं कि अगर तुम अल्लाह के दीन का काम नहीं करोगे तो अल्लाह दूसरी कौम को लाएगा, उनको ईमान की दौलत अता फरमाएगा और वो तुमसे अच्छा दीन का काम करते हुए नजर आएंगे। हजरत अल्लामा अब्दुर्रहमान जलालुद्दीन सियूती रज़ियल्लाहु तआला ने क्या फरमाया इस हवाले से, यस्तब्दिल कौमन गैरकुम सुम्मा ला यकुनु अमसालकुम के हवाले से, अल्लाह ऐसी जालिम गैर कौम को तुम्हारे ऊपर मुसल्लत कर देगा कि तुम्हारे तकलीफों का एहसास इस कौम को नहीं होगा। क्या जमाना आ गया है। ये मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन इकराम ने जो कुरान मुक़द्दस से जो रोशनी निकाल करके उम्मत तक पहुंचाए, आज हम क्यों, क्या हो गया है हमारी जिंदगियों को, किधर जा रहे हैं? मुसलमानों, हमारा अकीदा ये है, हमारा ईमान ये है कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मज़ार मुबारक में जिंदा है। और सुनो, इमाम तिरमिज़ी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क्या फरमाते हैं, एक हदीस पाक है, हजरत तशरीफ फरमा है हमारे उस्ताद के उस्ताद भी,
उस वक्त तक किसी को आलिमियत की सनद नहीं दी जाती जब तक कि उसको सिहा सित्ता की पूरी किताबें नहीं पढ़ाई जाती। बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, तिरमिजी शरीफ, अबू दाऊद शरीफ, इब्न माजा शरीफ, नसाई शरीफ, जब तक ये 6 किताबें नहीं पढ़ाई जाती उस वक्त तक उसको चाहे किसी भी दीनी मदारिस में हो, किसी भी मकतब फिक्र के मदरसे में क्यों ना हो, जमात इस्लामी, नदवतुल उलमा में हो, तबलीगी जमात के मदरसे में हो, अहले हदीस के मदरसे में हो या अहले सुन्नत वल जमात के मदारिस में हो, हर मदरसे में ये 6 सियाह सित्ता की किताबें पढ़ी जाती हैं। हाँ, अलबत्ता इतना है कि इसके अंदर कुछ चोरी की जा रही है, कुछ खियानतें की जाती, कुछ हदीसों को निकाल करके पढ़ाया जाता। सुनो, इमाम तिरमिजी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते, एक हदीस अगर वो बहुत तवील हदीस से पाक है, इमाम बुखारी ने 6 सफ़ों के ऊपर लिखा है, इमाम तिरमिजी ने 18 सफ़े लिखे, बाब वफ़ातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान पर। अल्लाहु अकबर। आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दारे फानी से दारे बका की तरफ तशरीफ ले जा रहे थे, अल्लाह अकबर, आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत तवील हदीस पाक है आरबी में, तो उस वक्त सैयदुल मलाइका आए थे, बस ये आखिरी बातें सुन ले, उसके बाद अगर ये हदीस मुबारक भी अगर हमारी जिंदगी में तब्दीली नहीं लाई तो यकीन माने हमारा जिंदा रहना ही बेकार है, हमारा जीना ही बेकार है। बस छोड़ते हम अपने आप को। अगर इस तरीके की रिवायतें सुनने के बाद भी आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इतने दर्द को महसूस करने के बावजूद भी अगर हमने अपनी जिंदगी को नहीं बदला, अगर हमने अपने आप को नहीं बदला, तो खुदा की इज्जत की कसम हमको मुसलमान कहने का भी हक नहीं है। अल्लाह अकबर। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ज़ाहिरी तौर पर इस दारे बानी से दारे बका की तरफ तशरीफ ले जा रहे थे, सैयदुल मलाइका सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर में बड़ा दर्द हो रहा था, तेज बुखार आ गया था। सैयद कायनात खड़े होके थे, हसनैन करीमैन थे, दरवाजे पर दस्तक हुई तो सैयद कायनात ने फरमाया, कौन है दरवाजे के पास? किसी को अंदर आने की इजाजत नहीं है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फातिमा जानती कौन है? तो सैयद कायनात ने फरमाया, अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। जिन्होंने देखा उन्होंने ये कहा कि अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं, और आज तुम ये कहते हो कि हुजूर नहीं जानते, हुजूर को इल्म नहीं है। खैर, मैं बात को और तवील करना नहीं चाहता। सैयद कायनात ने फरमाया, अल्लाह अर्ज करने लगी, अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। तो सरकार ने फरमाया, फातिमा ये वो है कि किसी के पास भी वो जाते तो इजाजत नहीं लेते, जब वो किसी के पास जाते हंसता खिलता घर रोना शुरू कर देता। ये तो तुम्हारे बाबा की शान व अजमत है कि मलकुल मौत भी हमारे दरवाजे पर आते हैं तो इजाजत के साथ आया करते हैं, बे इजाजत जिब्रील के आते नहीं, कद्र वाले जानते कद्र शान अहले बैत। अल्लाह अकबर। सैयद कायनात से मेरे आका ने फरमाया कि फातिमा इजाजत दे दो। इजाजत मिल गई तो सबसे पहले हुजरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदुल मलाइका तशरीफ लाते आकर हाथ भरकर सलातो सलाम अलैका या रसूलल्लाह, सलातो सलाम पेश करते। हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम भी तशरीफ लाते हैं और दीगर मलाइका भी तशरीफ लाते हैं। अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने भी आपको सलाम भेजा है। और अल्लाह अर्ज करता, अल्लाह फरमाता है, हजरत इज़राइल अर्ज करने लगे, अल्लाह फरमाता है कि मेरे महबूब से पूछो दुनिया में रहना पसंद फरमाते, अपने रब से मुलाकात को पसंद फरमाते। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदुल मलाइका की तरफ देखा, फरमाने लगे, ऐ जिब्रील क्या करना है? तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम अर्ज करने लगे, आका अल्लाह से मुलाकात को पसंद। तो मेरे रसूल ने मुस्कुराकर फरमाया कि जिब्रील मैं भी चाहता हूँ कि मैं मेरे रब से मुलाकात को पसंद। इजाजत मिल गई। इजाजत मिलने के बाद बहुत तवील हदीस पाक है, इख्तिसार के साथ अर्ज करूँ तो हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम करीब आ जाते हैं सरकार। जब इजाजत मिल गई है, करीब आ गए, बहुत करीब आ गए। आने के बाद जितने मलाइका थे
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پاک کو لینے کے لیے آئے. جتنے پاک سے الگ کیا جانا تو تمام ملائکہ با آواز بلند درود و سلام پڑھیں. درود شریف کا نذرانہ پیش کیا جا رہا تھا اور جنت کا ایسی خوشبو آ رہا تھا. اللہ اکبر، پورا مدینہ مہکتا ہوا نظر آ رہا تھا خوشبو سے. اس وقت سید حضرت عزرائیل علیہ السلام نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پاک کو جسم پاک سے جب تھوڑا سا الگ کر رہے تھے، الگ کرتے ایک دم تکلیف محسوس کی. سرکار نے فرمایا عزرائیل کیا کرے، مجھے تکلیف ہو رہی ہے. اللہ اکبر، حضرت عزرائیل پیچھے ہٹ جاتے، فوری پیچھے ہٹ گئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت آدم کی روح کو میں نے نکالا، حضرت نوح کی روح کو میں نے نکالا، حضرت ادریس کی روح کو میں نے نکالا. جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام آئے ہیں سب کی روحوں کو میں نے نکالا ہے، اور آج تک جتنوں کی روحوں کو میں نے نکالا اتنے ادب کے ساتھ، اتنی نزاکت کے ساتھ، اتنا احترام کے ساتھ، اتنی تعظیم کے ساتھ نہیں نکالا گیا ہے. اور آج کے بعد یا رسول اللہ کسی کی روح کو جب نکالا جائے گا اتنے ادب کے ساتھ، اتنی تعظیم کے ساتھ، اتنے احترام کے ساتھ، اتنی نزاکت کے ساتھ نہیں نکالا جائے گا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عزرائیل سے فرمانے لگے او عزرائیل، جب اتنی نزاکت کے ساتھ، اتنے احترام کے ساتھ، اتنی تعظیم کے ساتھ، اتنے ادب کے ساتھ جب تم روح کو نکالتے ہو اتنی اذیت ہوتی ہے، اگر تم گناہگار کی روح کو نکالو گے تو کیا معاملہ ہوگا. اللہ اکبر. حضرت اسرائیل فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گناہگار تو بہت دور کی بات ہے، اگر ایک عام بندے کی روح کو جب نکالا جاتا ہے تو ایک ململ کے کپڑے کو کانٹے دار درخت کے اوپر ڈال کر جب نکالا جاتا ہے تو کپڑا جس طریقے سے پھٹ پھٹ کر کے نکلتا ہے اس سے کئی گنا زیادہ ایک بندے کی روح کو نکالتے وقت اذیتیں ہونا شروع ہو جاتی ہے. تلوار کی 70 ضربیں لگانے پر جتنا درد ہوتا ہے اس سے کئی گنا زیادہ ایک بندے کی روح کو اس کے جسم سے نکالنے پر تکلیف ہوا کرتی ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اسرائیل ذرا تھوڑی دیر رک جاؤ، مجھے اللہ سے ہم کلام کرنا ہے، مجھے اللہ سے موت کا فرمان ہے. ایک سیکنڈ پہلے موت آنے والی نہیں ہے اور ایک سیکنڈ تاخیر سے بھی موت آنے والی ہے. اور لوہے کے مضبوط محل میں بھی چلے جائیں گے تو موت آئے گی، چھوڑے گی نہیں موت. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. 5 پارے کی آیت کریمہ. اللہ فرماتا ہے اگر تم لوہے کے مضبوط محل کے اندر بھی بند ہو جاؤ گے تو موت وہاں پر بھی آئے گی، چھوڑے گی نہیں موت. موت سے بچنے کے لیے لوگ بہت سارے انتظامات کرتے ہیں، یقیناً انتظام کرنا بھی چاہیے، لیکن ایک دن ہے ہماری پراپرٹی چھوڑ کر کے جانا، ہماری زمین چھوڑ کر کے جانا ہے، اولاد کو چھوڑ کر کے جانا ہے، رشتہ داروں کو چھوڑ کر کے جانا ہے. جس دوست کی محبت میں آ کر ہم نے کسی ایک کا قتل کر دیا ہے، کسی کا ڈبا دیا ہے، کسی کا لوٹ لیا ہے، کسی کو اذیت دی ہے، تو اللہ فرماتا ہے اللہ اکبر، آج کا دن کوئی کسی کا نہیں ہوگا. آج کا دن کون سا دن ہوگا؟ محشر کا دن، حشر کا دن. آج کا دن جگری دوست بھی دشمن بن جائے گا. وہ دوست یہاں پر آپ دوست کے ساتھ جا کر کسی کو ڈبا دیے تھے نا، وہ دوست حشر کے میدان میں کام آنے والا نہیں ہے. آپ کی دولت کام، ہماری دولت کام آنے والی نہیں ہے، ہمارا پیسہ کام آنے والا نہیں ہے. اگر کام آنے والے ہیں تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے مبارک، ابھی تو میں آدھا صفحہ ہی پڑھا جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، اور 11.5 صفحے باقی ہیں. ٹائم اس بات کی اجازت نہیں دیتا، تو بس اس کے اندر سے چند باتیں عرض کرتا ہوں. تو سید الملائکہ سے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل، اسرائیل تو میری روح نکالنے کے لیے آئے، تو اب میری امتیوں کا کیا ہوگا؟ میری امتیوں کی روح کو کیسے نکالا جائے گا؟ تو اللہ اکبر. سید الملائکہ عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کا عاشق ہوگا،
آپ سے محبت کرنے والا ہوگا، آپ سے پیار کرنے والا ہوگا، ہمیشہ آپ کی محبت کا دم بھرے گا۔ جب اس کی روح کو نکالا جائے گا تو آپ کا جلوہ اس کے سامنے ہوگا، آپ کا دیدار کرتے رہے گا۔ اس کی روح جب نکل جائے گی تو اس کو احساس بھی ہوگا کہ اس کی روح نکال دی گئی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، عاشق رسول، اسی لیے سنی دعوت اسلامی کا پیغام بھی ہے، اسی لیے آپ کو یہاں پر مرکز پر بلایا جاتا ہے، درود و سلام پڑھانے کے لیے بلایا جاتا ہے۔ من صلی علیہ واحدہ صلی اللہ علیہ عشرہ، ایک مرتبہ درود پڑھو گے تو اللہ کی 10 رحمتیں نازل۔ آپ کو ہمارے ساتھی بلا رہے ہیں سنی دعوت اسلامی کے مبلغین، اپنے فائدے کے لیے تھوڑی، بلکہ آپ پر 10 اللہ کی رحمتیں نچھاور کرنے کے لیے آپ کو دعوت دی جا رہی ہے، آپ کو اسی لیے تو بلایا جا رہا ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان، میں نے عرض کیا تھا ہمارا عقیدہ یہ کہ حضور زندہ ہے، تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امتیوں کے اعمال میرے سامنے پیش کی جائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان، ہماری ہر عمل، ہم جو بھی گناہ کر رہے ہیں، نیکی کر رہے ہیں، سارے کے سارے ہفتے میں 2 مرتبہ، ایک شب جمعہ جمعرات کو اور ایک پیر کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ کیا تکلیف دینا چاہتے ہیں ہمارے رسول کو؟ اذیت دینا چاہتے ہیں؟ کتنا رلاؤ گے سرکار کو بتاؤ؟ پہلے سجدے کے کیا ہے، حضرت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا سجدہ جب کیا تھا دنیا میں تشریف لانے کے بعد، سیدہ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دنیا میں تشریف لائے، لا الہ الا اللہ و انی رسول اللہ فرمائے تھے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں اللہ کا رسول ہوں، اور اس کے بعد سجدے میں سر رکھ کر دعا فرما رہے تھے، اللہم ربی حبیب، اللہ میری امت کو میری اتباع فرما دی۔ اور جب آخری وقت تھا سرکار کا، یہ بھی ابو داؤد شریف کی حدیث سے پاک ہے، کیا کیا عرض کروں کہ جب حضور کو مزار مبارک میں لٹایا گیا تھا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رونا شروع کر دیا۔ وہی صدیق اکبر تھے جو سارے صحابہ کو اپنے سینے سے لگا کر دلاسا دے رہے۔ اب کسی کا انتقال ہو جاتا تو چاچا ماموں وغیرہ آ کے سمجھاتے، سر پہ ہاتھ رکھ کے سینے سے لگا کے پیٹ سے لا کے ہمت دلاتے نا، مت رو بھائی، ہم ہے، صبر کرو، اس طریقے سے صبر کی تلقین کرتے۔ اسی طریقے سے مدینے میں کوہرام مچ جاتا تھا، سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پر وصال فرمانے کے بعد صدیق اکبر سب کو دلاسا دے رہے تھے، لیکن ایک وقت ایسا ہے کہ صدیق اکبر داڑ مار مار کر رو رہے، چیخ مار مار کر رو رہے، تو صدیق اکبر سے فاروق اعظم نے کہا، او ابو بکر کیا کرنا چاہتے ہو؟ ہم اتنا روئے، اگر تم بھی ہمت ہار جائیں گے تو ہمیں کون سہارا دے گا؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، او عمر، میری آنکھوں نے جو دیکھا تیری آنکھوں نے نہیں دیکھا، میرے کانوں نے جو سنا تیری کانوں نے نہ سنا۔ صدیق اکبر نے جب یہ فرمایا تو فاروق اعظم نے فرمایا، او عمر، او ابو بکر، تیری آنکھوں نے کیا دیکھا، تیرے کانوں نے کیا سنا؟ صدیق اکبر فرماتے ہیں، جب میں میرے آقا کو مزار میں لے جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ حضور کے ہونٹ ہل نہیں تھے، حضور کے ہونٹ ہل نہیں تھے۔ میں نے اپنے کان خرید کیا کہ آخر آقا کیا فرماتے ہیں، میں نے کان خرید کیا تو حضور کے ہونٹوں سے آواز آ رہی تھی، اللہم ربی حبی امتی، اللہم ربی حبی امتی، اللہم اغفر لی امتی، اللہم اغفر لی امتی، اللہم امتی امتی امتی۔ اس طریقے سے آواز آ رہی تھی، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت، اللہ تو میری امت کو میرے حوالے کر دے، اللہ تو میری امت کو میرے حوالے فرما دے۔ اس طریقے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مزار میں لے گئے تو اپنی امت کو یاد کرنا۔ نوجوان میرے ساتھیوں، بدل دو پلیز، بدل دو، اپنی زندگی کو بدل دو، اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کرو، اپنی زندگی میں تبدیلی لاؤ، چھوڑ دو سارے فکر کو، غلیظ دوستوں کو، غلیظ سنگتوں کو۔ بالکل آخری بات اپنے لگی ہوئی نوجوانوں کے حوالے سے، کیونکہ ہمارا ماحول بڑا
तेजी के साथ बदलता जा रहा है। बड़ी तेजी के साथ इस्लाम दुश्मन ताकतें हमें जहन्नम के रास्ते पर ले जाना चाहते, इसलिए कि उनको एक जलसी है, हसद है, उनका कोई भी महफूज नहीं रह गया, ना उनकी औरतों की इज्जतें बाकी रह गई, ना उनके घरों के नौजवान बाकी रह गए, और ना ही तो उनके घर का तहफ़्फ़ुज़ बाकी रह गया। इसलिए आज वो यही चाहते हैं कि मुसलमानों की औरतों की इज्जतें भी नीलाम हो जाए, मुसलमानों के घर भी बर्बाद हो जाए, मुसलमानों की किताबों के हवाले से भी आप देखें, इसलिए कि वो यही चाहते कि हम भी तबाह हो जाए। इसलिए नए तरीके ला करके मैदान में लाया जा रहा है, फैशन बना दिया जा रहा है, और नौजवान अपने वालिदैन के साथ बड़ी बदसलूकी के साथ पेश आते हुए नजर आते हैं। एक बात बताऊं, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक है, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, अगर कोई शख्स कोई अपने वालिदैन को एक मर्तबा मोहब्बत के साथ देखता है, कितनी मर्तबा? एक मर्तबा मोहब्बत के साथ देखता है तो अल्लाह उसको हज मकबूल का सवाब अता करता है। अगर आप देखें किसी हाजी साहब से पूछे, हाजी साहब आप हज को गए हैं ना, बताएं आपका हज कबूल हुआ? हाजी साहब गारंटी नहीं दे सकते, हम तो कोई गारंटी नहीं दे सकता, कोई ये नहीं कह सकता कि मेरा हज कबूल हो गया है, यही कह सकते कि अल्लाह अगर कबूल फरमा ले तो उसका फजल है। अल्लाह अकबर। इसी से एक रिलेटेड हदीस पाक है, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला, आखिरी हदीस पाक पढ़कर अपनी बात को खत्म कर देता हूं। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल जाअ रजुल या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अहब्ब हुस्न सहाबती या रसूलल्लाह, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मुका, क़ाल रजुल सुम्मा मन या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मुका, क़ाल रजुल सुम्मा मन या रसूलल्लाह, क़ाल सय्यिदुना मुहम्मद रसूलुल्लाह अरवाहुना फिदाउ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबूका। अल्लाहु अकबर। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं, एक शख्स आया है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, आकर अर्ज करने लगा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे हुस्न सलूक के सबसे ज्यादा हकदार कौन है? मेरे आका ने फरमाया, तेरी माँ। कौन है? माँ है। माँ, माँ का लफ्ज़ कितना प्यारा है ना, माँ है। और आज अगर अम्मी बुलाते हैं ना घर में, तो बच्चे क्या बोलते हैं, अरे आरो जी ठहरो, क्या मेरे पीछे पड़े, इस तरीके से छिड़कते हुए नजर आते हैं। कभी माँ के साथ तौहीन नहीं करना है। और उसके बाद फिर कौन है? फरमाया तेरी माँ। फिर कौन है? फरमाया तेरी माँ। 3 मरतबा माँ का मुकाम बताया, और उसके बाद फरमाने लगे तेरे वालिद, तेरे वालिद, तेरे सबसे ज्यादा उसने सलूक के हकदार अगर कोई है तो माँ है, और उसके बाद तेरे वालिद है। फिर मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक बेटे के हक में अल्लाह बाप की दुआ का ये दर्जा रखता है कि जिस तरीके से नबी की दुआ का दर्जा उम्मती के लिए है, कि एक नबी उम्मती के हक में दुआ करता है, अल्लाह जिस तरीके से कबूल फरमाता है, इसी तरीके से अगर एक बाप अपने बेटे के हक में दुआ करता है तो अल्लाह उसके हक में दुआ को कबूल फरमा देता है। कहाँ जा रहे हैं नौजवानों, मेरे साथियों, कहाँ जा रहे हैं? तुम्हारे अपने पीर तो अपने घर में मौजूद है, माँ बाप से बढ़कर कोई पीर नहीं है। पहले माँ बाप की दुआएं लो, माँ बाप को नाराज करके, वालिदैन को सताकर, उनको हसीयतें देकर किसी भी पीरों के हाथा चूमना, चाटना, उनकी चुटियां उठाना कोई काम आने वाला नहीं, कोई फायदा नहीं देगा जब तक कि तुम्हारे अपने वालिदैन तुमसे राजी ना हो जाए। वालिदैन को राजी करो, उसके बाद पीर की दुआ भी कबूल होगी, वली की दुआ भी कबूल होगी तुम्हारे हक में। अगर हम हमारे वालिदैन को नाराज करें, अरे जरा उनसे पूछो जिनके वालिदैन नहीं होते, उनके घर का मामला क्या होता, उनसे पूछो। जिनके सर से बाप का साया चले जाता है, उनसे पूछो कैसे माहौल होता है उनके घर का। इसलिए मैं नौजवानों से गुजारिश करता हूँ, सुन्नी दावत इस्लामी का पैगाम ये है कि अपने वालिदैन की कदर करो। और मैं आप तमाम से गुजारिश करता हूँ, आप अपने बच्चों को सुन्नी दावत इस्लामी से वाबस्ता करें। बच्चा जब दीनदार बनेगा, यहाँ के माहौल से वाबस्ता होगा,
وہ समझेगा कि मेरे वालिद वालिद है, इनका मुकाम बड़ा है। बाप को बाप का मुकाम देगा, माँ को माँ का मुकाम देगा, बहन को बहन का दर्जा देगा, बीवी को बीवी का दर्जा देगा। अगर जब तक वो तहरीक के माहौल से वाबस्ता रहेगा, दीनी माहौल से वाबस्ता रहेगा, उसकी जिंदगी जन्नत का नमूना पेश करती हुई नजर आएगी। अगर वो तहरीक और दीनी माहौल से दूर हो जाएगा तो आवारगी की जिंदगी गुजार कर अपनी भी जिंदगी तबाह कर लेगा और अपने घर वालों की जिंदगी भी तबाह कर लेगा। अल्लाह मुझे आपको सबको रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की खैरात अता फरमाए। आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर अल्लाह हम सबको चलने की तौफीक नसीब फरमाए। मौला करीम दौरान बयान अगर मुझ गुनहगार फकीर बंदे से कुछ बेअदबी हो गई, मैं अल्लाह की बारगाह में आप सबको गवाह बनाकर सच्चे दिल से तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।